بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جزاء بما كانوا يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ دین کی بات سننے کی نسبت سے ہم سب یہاں پر جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، اس سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں اور زندگی میں اللہ پاک اپنے بندوں کو خوب موقع دیتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی کے ان لمحات کو، اوقات کو ایسی نیکیوں میں استعمال کر لے کہ جس سے قیامت کے دن اس کو نفع پہنچ جائے۔ آج ہمارے پاس نیکیوں کے، خیر کے کام کے بہت سارے موقع ہیں، اور بندہ جب کسی کے ساتھ اچھائی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، خیر کا کام کرتا ہے، چاہے سامنے والا اس احسان کو مانے نہ مانے، چاہے سامنے والے کا سلوک اچھا ہو برا ہو، لیکن اگر میں نے وہ عمل اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، آخرت کے دن کو سامنے رکھ کر کیا ہے، تو یقین کریں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس آنے والے قیامت کے سخت اور ہولناک دن میں جب اللہ کا غضب اور غصہ عروج پر ہو، انسان کی تکلیف عروج پر ہو، ہر چیز کا خوف بندے کو لگا ہوا ہو، ایسے موقع پر دنیا کی وہ نیکی کام آ جائے۔ ہر بندے کے دل میں اللہ پاک نے ایثار اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، لیکن بعض نیکیاں بہت آسان ہیں، بہت زیادہ آسان ہے، ہر ایک کے لیے وہ کرنا بہت آسان ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک 3 قسم کے بندوں سے ناراض ہوں گے، ان سے بات نہیں فرمائیں گے۔ اب اس سے اندازہ لگائیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو، اس سے بات نہ فرمائے، وہ بھی قیامت کے اس سخت دن میں، وہ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا۔ ان 3 بندوں میں فرمایا ایک بندہ وہ بھی ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی موجود تھا، ضرورت سے زائد پانی موجود تھا، اور پھر کسی پیاسے نے، کسی ضرورت مند نے اس سے پانی کا سوال کیا اور اس نے پانی دینے سے انکار کیا کہ جی میں تو نہیں دیتا ہوں۔ آج دیکھیں اللہ پاک نے ہمیں کتنا موقع دیا ہوتا ہے۔ آپ کے گھر میں پانی آ رہا ہے،
آپ کے گھر میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، آپ کو 24 گھنٹے پانی کی سہولت موجود ہے، اور ایسے میں کوئی پڑوسی، کوئی متعلق، کوئی رشتہ دار، کوئی مسافر، کوئی ضرورت مند وہ آ کر آپ سے سوال کر لے، اور ہم عادتاً کیا جواب دیں کہ نہیں جی ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے، فرمایا کہ جو بندہ کسی کے لیے پانی کی سہولت پیدا کر دے، راحت پیدا کر دے، ایسے بندوں کے گناہ اللہ پاک قیامت کے دن معاف فرمائیں گے۔ یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ گرمی کا موسم شروع ہو چکا ہے، اور صرف شروع نہیں ہوا بلکہ اس سال کی گرمی اپنے عروج پر ہے۔ ہر آدمی، کیا مرد، کیا عورت، کیا بچے، کیا بوڑھے، ہر ایک پریشان ہے۔ ہمیں اللہ پاک اس موسم میں نیکیوں کا ایک موقع فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے وجود سے، ہماری ذات سے کسی کو تھوڑی سی راحت پہنچ جائے، کسی کو سکون پہنچ جائے، ہم کسی کو اس گرمی کی شدت میں پانی پلا دیں، ہم کسی کو اس گرمی کے موسم میں سایہ فراہم کر دیں، ہم کسی کے لیے ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیں، تو یقین کریں یہ ایسے اعمال ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کسی انسان کو پانی پلایا، بہت غور سے سننے والی روایت ہے، کسی نے کسی انسان کو پانی پلایا، اب وہ انسان کافر بھی تھا، اللہ کو نہیں مانتا تھا، لیکن اس نے صرف یہ دیکھ کر کہ بھائی یہ انسان تو ہے، جاندار تو ہے، اللہ کا بندہ تو ہے، اس بندے کو پانی کا ایک گلاس پلا دیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس پانی پلانے والے کی جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ پاک فرشتے کو بھیجتے ہیں، اور وہ فرشتہ اس کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاتا ہے۔ جو موت کی سختی ہوتی ہے، جس میں بندے کو سخت پیاس لگتی ہے، اس موقع پر اس کو یہ فرشتہ آ کر پانی پلا دیتا۔ اور فرمایا اگر کسی نے کسی مسلمان کو پانی پلا دیا، مسلمان کو، تو اس موقع پر پھر اللہ پاک عام فرشتوں کو نہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، اور وہ آ کر اس کو آب کوثر کا پانی اس کو پلا دیتا ہے اس کی موت کے وقت میں۔ اور فرمایا اگر کسی نے اپنے ماں باپ کو پانی پلایا ان کی پیاس کے وقت میں، ماں باپ کو، تو پھر اللہ پاک خود اس بندے کو اس کی موت کے وقت میں آب حیات کا پانی پلاتے۔ اندازہ لگائیں، آج جس عمل کو ہم بہت تھوڑا اور معمولی لیتے ہیں، ہر انسان کو یہ فکر ہے کہ میں پہلے کھا لوں، میں پہلے پی لوں، میں پہلے پہن لوں، مجھے چیز پہلے مل جائے، کوئی لائن میں مجھ سے آگے نہ ہو جائے، کسی کو مجھ سے سبقت نہ ہو جائے، ہر ایک یہ دھکم پیل میں لگا ہوا ہوتا ہے۔ خدمت کا وہ جذبہ آج ہمارے اندر رہا ہی نہیں۔ ہمارے جو عرب بھائی ہیں، اللہ پاک سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرمائے۔ حج کا موسم بھی قریب ہے، بہت سارے لوگ حج پہ جا رہے ہیں۔ اللہ وہ دن لائے کہ سب کو اللہ اپنے گھر کی، اپنے محبوب کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو جو ہمارے عرب بھائی ہیں ان میں یہ کمال ہے، کمال
کہ یہ خاص طور پہ حج کے ایام میں اور رمضان کے مہینے میں اتنا ان کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ گرمی عام طور پہ حج کے ایام میں بہت زیادہ ہوتی اور وہاں کی حکومت نے بہرحال یہ جتنے مشاعر ہیں یعنی منی، عرفات، مزدلفہ اور اس کے جو راستے ہیں اس پر پانی کے کولر لگائے ہوئے ہیں، مستقل مشینیں جو ٹھنڈے پانی کی ہوتی. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت میں 35 سے 40 لاکھ کا مجمع وہ آ رہا ہے جا رہا ہے تو لوگ پانی پیتے ہیں. تو ان عربوں میں یہ خوبی اور کمال دیکھا جاتا ہے کہ یہ جب آگے کھڑے ہوتے ہیں خود پانی نہیں پیتے، جو لوگ پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یہ پہلے ان کو پانی پلاتے ہیں. یہ چھوٹا عمل نہیں ہے. آج ہم کولر کے پاس بیٹھتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے مدرسۃ البنات میں پانی کی مشین یا کولر لگا ہوا ہے اور بیان کا دن ہے، کسی مجلس کا دن ہے اور آپ پانی کے کولر سے پانی پی رہی ہیں، پیچھے دیکھا تو 3-4 مستورات انتظار میں ہیں. یہ وہ خدمت کا موقع ہے. خاص طور پر زیارت کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو جب طواف زیارت سے فارغ ہوئے تو وہاں زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے، اس لیے کہ حاجی وہاں سے پانی پی رہے تھے. اب تو پورے حرم مکی میں کنواں تو بند کر دیا، اوپر سے اب کولر رکھے ہوتے ہیں، مشینیں لگی ہوئی ہیں، لوگ پانی پیتے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لے گئے تو اس زمزم کی سبیل پر پانی تقسیم کرنے کی ذمہ داری کن کی تھی؟ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ. یہ ان کی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ ان کو زمزم کی سبیل پر ذمہ دار بنایا گیا تھا. یہ حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اور چونکہ کنواں تھا نیچے آب زمزم کا تو ڈول نیچے لٹکا کے بھرتے تھے، اوپر آتا تھا، پھر ایک ایک کو اس میں سے پانی پلاتے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی جب فارغ ہوئے تو پانی پینے کے لیے تشریف لے گئے. تو جب تشریف لے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جب آپ کو دیکھا تو ان کے بیٹے تھے فضل ابن عباس، ان سے کہا کہ جاؤ جلدی سے اپنی والدہ سے کہو کہ اللہ کے پیغمبر پانی پینے آئے ہیں اور یہ جو میرے پاس پانی کا ڈول اور برتن ہے اس سے تو بہت سارے حاجیوں نے پیا ہے نا. تو کہا کہ ان سے کہو کہ آپ کے بھتیجے آئے ہیں تو لہٰذا کوئی صاف برتن دے دیں تاکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس میں آب زمزم ڈال کے میں پلا دوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، جس سے تمام حاجی پانی پی رہے میں اسی برتن میں پیوں. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی نکالا گیا
اور آپ نے اس میں سے پانی پیا، اور پانی پینے کے بعد پھر اس میں سے جو بچا ہوا پانی تھا، آپ کا سور مبارک تھا، جو بچا ہوا پانی تھا وہ آپ نے دوبارہ سے زمزم کے کنویں میں انڈیل دیا، اس میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا یہ میں نے آج اس لیے ڈال دیا تاکہ میرا یہ بچا ہوا پانی زمزم کا، یہ زمزم کا حصہ بن جائے، اور قیامت تک میری آنے والی امت جب بھی زمزم پیے گی تو انہیں میرے اس بچے ہوئے پانی کا حصہ ضرور ملے گا۔ آپ نے اپنی امت کے ساتھ کتنی شفقت کا، محبت کا معاملہ فرمایا۔ اس لیے بھائی جب کوئی زمزم لائے نا، اس کو ہلکا مت لیں، کم ہو زیادہ ہو، یہ یقین کر لیں کہ اس میں برکت کا وہ حصہ ضرور ہے جو اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک، ہونٹ مبارک کے ساتھ لگ کر اس میں آیا ہے۔ تو آپ نے اس میں سے پانی پیا، پھر آپ نے فرمایا اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ یہاں رش بنا لیں گے تو میں خود عباس کے ساتھ کھڑا ہوتا، اپنے چچا کے ساتھ، اور اپنے کندھے پر ڈول کھینچ کھینچ کر حاجیوں کو پانی پلاتا۔ اس نیکی میں میں ضرور آپ کے ساتھ شامل ہوتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ لوگ رش بنا لیں گے، اس لیے کہ صحابہ اکرام تو وہ لوگ تھے جو آپ علیہ السلام کے عاشق زار تھے، اپنے محبوب کے کسی عمل کو دیکھ کر پیچھے نہیں رہتے تھے۔ لہذا جب وہ دیکھتے کہ آپ علیہ السلام پانی کی خدمت کر رہے ہیں تو صحابہ بھی بڑھتے، رش بن جاتا۔ اور دیکھیں اس سے ایک مسئلہ امت کو یہ بھی سمجھایا کہ بعض دفعہ کوئی بزرگ، کوئی ذمہ دار وہ کوئی کام اس لیے نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے عام لوگوں کو تکلیف کا اندیشہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے فرمایا اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا میں بھی اس خدمت میں شامل ہو جاتا۔ تو بھائی کسی کو پانی پلانا یہ چھوٹا عمل نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ تو اس لیے مستورات سے یہ خاص درخواست ہے کہ بھئی گھر میں پانی ہوتا ہے، کوئی پڑوس سے آ جائے، کوئی مہمان آ جائے، کوئی مسافر ہے باہر، کوئی بھی ہے، پانی دینے میں تامل نہ کریں، اللہ آپ کے پانی میں برکت ڈال دیں گے۔ اچھا اسی طریقے سے اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ چونکہ گرمی میں انسان کوشش کرتا ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں، آپ نے اپنے فریج میں، فریزر میں برف جمائی ہوئی ہوتی ہے، ممکن ہے کہ پڑوس میں، علاقے میں دائیں بائیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ چل رہی ہوتی ہے، ان کے پاس برف نہ ہو، ختم ہو جائے، کوئی بچہ یا بچی آپ کے دروازے پر آئے اور آپ سے کہے کہ ہمارے گھر برف چاہیے، آپ مجھے جو ہے اس کا ایک برتن دے دیں، تو اس پہ ناراض نہ ہو۔ دیکھیں یہ بات دل پر نقش کر لیں، نیکی اگر آپ کے دروازے پہ خود آ جائے نا تو سمجھ جائیں کہ اللہ آپ سے راضی ہے۔ ہاں ورنہ تو ہمیں نیکیوں کے لیے خود ڈھونڈنے کے لیے نکلنا پڑتا، ہم کتنے کمزور ہیں، آج نیکیاں ہمیں ڈھونڈتی ہیں، ہمارے پاس موقع آتے ہیں، دروازے تک آتے ہیں، ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن حرص اندر ہے، لالچ اندر ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ دے دیا تو پھر میرا کیا بنے گا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، میرے گھر کا راشن تو ختم ہو جائے گا۔ ارے بھائی ان چیزوں میں وسعت پیدا کریں، اپنے دل کو بڑا کریں۔ آپ کے 10 نوالوں کے ساتھ ایک نوالا کسی اور کے پیٹ میں چلا گیا، یقین کریں اللہ پاک آپ کو اس کے بدلے میں جنت کی وہ نعمتیں عطا کریں گے کہ جس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کسی سے برف مت روکیں، ضرور دیں ان کو، چاہے آپ کا حصہ کم ہو ضرور دیں ان کو، ان کی خدمت کریں۔ اور اگر پتہ چل جائے کہ بھئی پچھلی گلی میں، فلاں علاقے میں، فلاں میں کل سے بجلی نہیں، 12 گھنٹوں سے نہیں ہے، تو خود کوشش کریں کہ بھئی ان کی کچھ خدمت ہو جائے، بچے کو بھیج دیں، پانی دے کر بھیج دیں۔ اسی طریقے سے یہ پرندے ہیں، یہ جانور ہے، یہ بلیاں ہیں، چڑیاں ہیں، کبوتر، یہ جو ہے نا، یہ
اللہ کی مخلوق ہیں، ان کو بھی گرمی لگتی ہے۔ اپنے گھروں میں ایسے برتن رکھیں ایک دو کہ جس میں ان کے لیے پانی روزانہ رکھا کریں، صبح بھی شام بھی، خاص طور پہ اس گرمی کے موسم میں، آج کی اس شدت میں، اس گرمی میں ہم مخلوق خدا کا خیال کریں گے تو کیا خیال ہے وہ خالق کائنات ہمیں قیامت کے دن محروم کرے گا؟ وہ اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ اس لیے میری سب سے درخواست ہے کہ بھئی ہماری مستورات میں خاص طور پہ، دیکھیں مردوں میں تو بہرحال ہوتا ہے، لیکن مستورات اپنے اندر خدمت کا ایک جذبہ پیدا کریں۔ کوئی آپ کے دروازے پہ آئے، اس کو منع مت کریں، اس کو دیں، اس کو خالی ہاتھ واپس نہ کریں، اور یہ سوچ لیں کہ بھئی یہ نیکی کرنے کے لیے تو پتہ نہیں مجھے جانا پڑتا، کس کو دینا پڑتا، اللہ نے اس بچے کو، اس بچی کو میرے دروازے پر بھیج دیا، نیکی خود مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہے، میں کیسے اس نیکی سے پیچھے ہٹ جاؤں، فوراً اس کو کر لیں۔ ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ تو اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس گرمی کی شدت میں اللہ پاک ہمیں آخرت کی اس گرمی اور شدت سے بچنے کی توفیق اور ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے کہ قیامت کے دن کا سایہ اور سکون اور راحت اور ٹھنڈک ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔